قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ کفار کو جب کہا جاتا تھا نا کہ تم اس کی پیروی کرو جو رب نے نازل فرمایا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو ان اصولوں کو اپنائیں گے جو ہمارے باپ دادا کے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ مسئلہ نیا نہیں ہے، یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے۔ اس زمانے میں بھی جب دعوت اسلام دی گئی، اگر دنیا اپنے خاندانی اصول اور خاندانی رواج کو دیکھتی تو اسلام تو پھیل ہی نہیں سکتا تھا۔ لوگ اس سے باہر نکلے تو اسلام کو انہوں نے قبول کیا، بتوں کی دنیا سے باہر نکلے۔ اس لیے کبھی بھی معیار رسم اور رواج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی معیار بنائیں یا قرآن کو معیار بنائیں یا مصطفیٰ کے فرمان کو معیار بنائیں۔ اور وہ خود ساختہ خاندانی روایات، اس کی چند مثالیں جو عمومی طور پر، یہ بہت اتنی لمبی یہ لسٹ ہے، ہر علاقے کی اپنی ہے۔ پنجاب میں چلے جائیں تو یہ اپنی ہے، سندھ میں چلے جائیں تو وہاں بالکل مزاج اور ہیں، بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں اور مزاج ہے، کے پی کے میں چلے جائیں تو وہاں اور مزاج ہے، کسی اور اسلامی ملک میں چلے جائیں تو وہاں کے اپنے معیار ہیں۔ تو یہ کہ کوئی چند خاص چیزیں نہیں ہیں، ہر خاندان میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں اس کی نئی شکل آپ کو ملے گی کہ بعض غیر ضروری چیزوں پر وہ اتنے سٹک ہو جاتے ہیں کہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بارے میں قرآن کی تعلیمات کیا ہیں یا حدیث مبارکہ کیا رہنمائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے خاندانوں کے اندر یہ اصول بنایا جاتا ہے کہ ہم شادی خاندان میں کریں گے، تو خاندان سے باہر شادی کرنا یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ ہمارا اصول ہے، یہ ہمارا رواج ہے، یہ ہمارا ضابطہ ہے۔ بھئی آپ کا اصول ضرور ہو سکتا ہے، رب کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ قرآن اور سنت اس حوالے سے بالکل کوئی پابندی نہیں لگاتا، یہ ہم نے غیر ضروری طور پر پابندی اپنے اوپر نافذ کر لی ہے اور اس کا نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تو صرف اور صرف پہچان کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں، ان پر اسلام کی عمارت کو تعمیر نہیں کیا جا سکتا، کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں گے ایک رسم یہ ہے کہ بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ قرآن اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدین، ترک الوالدان یعنی والدین جو ترکہ چھوڑ کر جاتے ہیں، والدین جو وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وللنساء نصیب، بچی کا بھی حصہ ہے، بچے کا بھی حصہ ہے۔ رسمن بچی کو نہیں دیا جاتا، یہ فقط رسم ہے، یہ قرآن کا اصول نہیں ہے۔ اب اس چیز کی وجہ سے بہت سارے علاقوں میں بچیاں شادی سے رہ جاتی ہیں۔ بعض بڑے بڑے جو زمیندار ہیں وہ تو صرف اس لیے بچیوں کی شادیاں بھی نہیں کرتے کہ کہیں یہ وراثت کا بٹوارا نہ ہو جائے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ فقط اسلام سے دوری یا جہالت کہہ سکتے ہیں۔ میں تو اسے جہالت نہیں کہتا، جہالت تو وہ ہوتی ہے نا کہ انسان کو علم نہ ہو۔ علم ہے، ہر بندے کو علم ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام جن کا جو ہے وہ سکہ اپنے علاقوں میں چلتا ہے اور یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اسمبلیوں کے اندر جا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی اس روایت کو اتنا مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں کہ انہیں یہ اپنا رسم و رواج، اپنی روایات آگے ہو جاتی ہیں اور قرآنی تعلیمات پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور رسم جو عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کافی حد تک اس کا توڑ ہوا لیکن کافی حد تک یہ موجود بھی ہے۔ مثال کے طور پر بیوہ سے نکاح کرنا، اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بدشگونی لی جاتی ہے کہ اس کا خاوند تو پہلے سے فوت ہو گیا ہے، یعنی گویا کہ دوسرا بندہ نکاح کرے گا تو وہ فوت ہو جائے گا۔ یعنی
ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آ جانی ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اگر مرد مر جاتا ہے تو بیوی اس کی قصوروار نہیں، اور بیوی مر جاتی ہے تو مرد اس کا کوئی قصوروار نہیں۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہاں عجیب الٹی گنگا بہتی ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو بدشگونی لی جاتی ہے، لوگ اس سے نکاح نہیں کرتے۔ اس رسم کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توڑا۔ آپ نے جتنے نکاح فرمائے اس میں صرف ایک خاتون حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی خاتون تھیں جو کنواری تھیں جن کے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا۔ اس کے علاوہ حضور نے 9 نکاح فرمائے یا 11 نکاح فرمائے، ان میں سے ایک بھی عورت حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے علاوہ کنواری نہیں تھی، یا وہ بیوہ تھی یا وہ طلاق یافتہ تھی۔ تو اس رسم اور اس رواج کو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا، لیکن آج تک ہمارے ذہنوں کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیز موجود ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر نکاح ہوا ہے نا، رخصتی نہیں ہوئی، تب بھی ہم ہچکچاتے ہیں۔ آگے بڑھیے، ہمارے لیے سب سے بڑا ضابطہ قرآن ہے، رسم اور رواج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نکاح کے اندر ہم نے اتنی رسمیں ایڈ کی غیر ضروری طور پر کہ نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے جی اور اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد کرتا ہے تو جہاں اس کو اور بہت ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں، سب سے بڑی ٹینشن اس کی بچوں کی شادی ہوتی ہے۔ وہ ساری زندگی حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر اس لیے پیسے جمع کرتا رہتا ہے کہ میں نے بچی یا یہ بچے کی شادی کرنی، حالانکہ صرف اور صرف نکاح اور اپنی حیثیت کے مطابق مختصر سا ولیمہ، یہ 2 چیزیں ہیں اسلام کے اندر۔ باقی جتنی بھی رسمیں ہیں وہ ہم نے خود اپنی زندگی میں ڈال کے مشکل بنا لی۔ جو ہمیں انڈیا کی فلمیں نظر آتی ہیں نا، جو اس میں وہ نئی چیز ایڈ کرتے ہیں، ہم بھی اس کو اپنی شادی میں ایڈ کر لیتے ہیں۔ 5 دن شادیاں چلتی ہیں، اس سے بھی زیادہ رسومات۔ آج جو ہے وہ دن مقرر کیے جا رہے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ آج جو ہے وہ مہندی رچائی جا رہی ہے، کوئی اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ آج جو ہے وہ مائیوں کی رسم ہو رہی ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آج جو ہے وہ بارات کی رسم ہو رہی ہے، بارات کا اسلام میں سرے سے تصور ہی نہیں ہے۔ بارات کا تصور کیا ہے؟ یہ تو ایک ہندوانہ سی رسم ہے کہ جو ہے نا 150 لوگ لیے، اور وہ جس طرح پہلے زمانوں میں وہ گنڈے جایا کرتے تھے اور جو ہے وہ بچیاں اٹھا کے لے آیا کرتے تھے، اس کو تھوڑا سا جدید رنگ دے دیا گیا ہے۔ اور بچی والے جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اب اتنی لوگ آ رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے بہت بڑا ہال بک کرنا ہے، ان کے لیے ہم نے اتنے کھانوں کا ارینج کرنا ہے، تب جا کے ہماری ناک رہ جائے گی۔ تو ہم نے اسلام کو نہیں، ناک کو دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی حیثیت نہیں، اپنی ناک کی حیثیت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اس کا بھی کوئی تصور نہیں۔ اور اس بارات کے اندر اتنے وہ ایڈ ہو گئے ہیں فنکشن، اتنی کی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں کہ الامان والحفیظ، اس لیے ان تمام چیزوں سے باہر نکلیں۔ پھر دیکھیں ایک لاگ کی رسم جو ہے، ہمارے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، وفات پا گئے۔ نکاح ہونے کے بعد رخصتی سے پہلے ان کا نکاح صرف اس وجہ سے ٹوٹ گیا، اس وجہ سے ان کی طلاق ہو گئی کہ دونوں خاندانوں کے درمیان جو بارات والے دن لاگ تھے، ان کی جو اماؤنٹ تھی اس پر جو ہے وہ دونوں متفق نہیں ہو رہے تھے۔ بچی والے بہت زیادہ مطالبہ کر رہے تھے اور وہ ان کی حیثیت سے زیادہ تھا۔ انہوں نے بھی جتنی بساط تھی وہاں تک وہ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ہینڈز اپ کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ رخصتی سے پہلے ہی وہ نکاح ٹوٹ گیا۔ اب یہ کیا ہے
یہ صرف اور صرف غیر ضروری رسم کی وجہ سے یہ معاملات پیدا ہوئے۔ اب باقاعدہ اس پر پرے و پنچایت ہوئی، دونوں طرف سے لوگ بیٹھے کہ لاگ کتنے ہونے چاہیے، خام خواہ کے چودھری بنے ہوئے، وہ کوئی ایک بندہ بھی ان میں سے ایسا دینی ذہن رکھنے والا نہیں تھا جو ان کو یہ بات باور کرا سکتا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا اسلام میں کیا تصور ہے، کیا حیثیت ہے اس کی، گویا فروخت کر رہے ہیں کسی کو۔ اس لیے اور پھر جب بارات وہاں جاتی ہے کس انداز سے لوگوں کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، یہ ہماری خاندانی روایات ہیں۔ ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا ہے بھئی آپ کا خاندان جو مرضی کرتا ہے، ہم مسلمان ہیں، جب کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ تو پھر خاندان ہمارا اسلام ہے، اسلام ہی سب سے بڑی فیملی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اپنے گھر سے بسم اللہ کیجیے، نکاح کی رسم کو سادہ سے سادہ کیجیے، مساجد کے اندر نکاح کو رواج دیجیے، لازمی آپ نے 5 لاکھ روپے حال والے کو دینا ہے، یہاں آپ بیٹھ کر مفت میں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کو لازمی آپ نے 10 ڈشیں کھانا دینی ہے۔ آپ ایک ڈش میں بھی گزارا کر سکتے ہیں، ایک نہ بھی دیں کو فرض واجب ہے کہ کھانا دینا ہی دینا ہے۔ اس لیے ان تمام رسموں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بہت سارے خاندانوں کے اندر آج بھی موجود ہے کہ بچوں کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، بچیوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی۔ پہنا اپنا کار جا کا ہوتا ہے سیدھا کرنا ہے، بس انہوں سلائی سکھا دیو، کڑھائی سکھا دیو، تھوڑی بہت کوکنگ شوکنگ کر لو، کپڑے استری کرنا سیکھ جائیں۔ کیا اسلام نے یہ نہیں کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ؟ یہ اصول قرآن نے بنایا ہے، کوئی کسی قبیلے کا ہے، کوئی کسی بھی برادری کا ہے، وہ یہ کہے کہ نہیں بچیوں کو تعلیم اسلام نے منع کی ہے، تو وہ اسلام کے اوپر غلط تہمت لگا رہا ہے، وہ اسلام کے اوپر غلط الزام لگا رہا ہے۔ اسلام نے تو کوئی منع نہیں کیا، اسلام تو کہتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قرآن کہتا ہے کہ عالم اور جاہل کبھی بھی برابری نہیں ہو سکتے، کوئی برابری نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہاں تو کوئی تخصیص نہیں قرآن نے کی کہ یہ آیت مردوں کے لیے، کیا قرآن صرف مردوں کے لیے نازل ہوا، عورتوں کے لیے نازل نہیں ہوا؟ علم کسی کی وراثت نہیں، علم پر اتنا ہی حق عورت کا بھی ہے، اتنا ہی حق بچی کا بھی ہے جتنا بچے کا ہے، بلکہ بچی کو اس حوالے سے زیادہ پڑھانا چاہیے کہ وہ آنے والی نسل کی تربیت کرے گی۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ مہنگے مہنگے کالجز اور یونیورسٹی کے اندر بچوں کو تو داخلہ دلوایا جاتا ہے، لیکن بچی کے حوالے سے ہمارے تھوڑے سے مسائل اور ہیں، اور پھر ہم اس کو نام یہ دیتے ہیں کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ بھئی آپ نے پھر اسلام کو پڑھا نہیں، اسلام نے تصور دیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ علم حاصل کرنا مرد کا فرض ہے، فرمایا علم حاصل کرنا ہر مرد کا بھی فرض ہے، ہر عورت کا بھی فرض ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر گور تک، قبر تک۔ اس میں یہ جملہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ صرف اور صرف مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنے اوپر غلط طور پر نافذ کر لیا اور اسی کو ہم لے کر چل پڑے، اور اس کا الزام ہم نے اسلام پر ڈال دیا۔ اسلام نے تو بڑی واضح رہنمائی کی ہے۔ اس لیے آپ کے روایتی اصول کیا ہیں، آپ کے خاندانی اصول کیا ہیں، اس سے اسلام کو کوئی سروکار نہیں، نہ اس کا الزام آپ اسلام کے اوپر ڈالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے تو ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ بیٹی کا رشتہ آیا ہے، لیکن جس بچے کا رشتہ آیا ہے نا وہ غریب بہت ہے، تو آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ نہیں بھائی غریب کے ساتھ شادی نہیں کرنی؟ ہمارا رواج کیا ہے، ہم کن چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر بچہ دین دار ہے تو بیٹی کی شادی کر دو۔ اب دین داری معیاری کو نہیں رہ گیا، بلکہ گالی بن گیا ہے دین داری، یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، جو معاشرے میں ایک دینی ذہن رکھنے والا ہے، وہ کوئی عالم دین ہے، وہ کوئی حافظ قرآن ہے، اس لیے اس کے ساتھ خوش دلی سے شادی نہیں کی جاتی کہ یہ جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس نہیں ہے، یہ غریب آدمی ہے، حالانکہ وہ اسلام کے اصولوں کو بہتر جانتا ہے اور وہ آپ کی بیٹی کو ایک عام دنیا دار سے زیادہ خوش رکھ سکتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں،
کہ دینداری کو ہم مانیٹر ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں، یعنی دینداری کی ہمارے نزدیک کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک قیمت ہے کہ وہ پیسے زیادہ کما رہا ہے، ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ وہ کیسے زیادہ کما رہا ہے، اس کا طریقہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، وہ جوا کھیل کے کر رہا ہے یا کیا کر کے کھیل رہا ہے۔ آج کل کی نوجوان نسل ساری کی ساری گیمنگ کے اوپر چلی گئی ہے جی، اور آن لائن طریقے سے، غلط طریقوں سے، آن لائن میں جائز طریقے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آن لائن ٹریڈنگ غلط ہے، خرید و فروخت حلال ہے، رب کا قرآن کہتا ہے حل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت حلال ہے لیکن جوا حرام ہے، چاہے وہ آن لائن ہے چاہے وہ آف لائن ہے، جوا حرام ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے آ رہے ہیں اور اس معیار پر، اور پھر جب اس کو یہ لت لگی ہوئی ہوتی ہے، جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے اوہو یہ تو نشے کا بھی عادی ہے، یہ تو جوئے کا بھی عادی ہے، یہ تو سٹے بازی کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے دین داری کو فرنٹ لائن پہ رکھا کریں، دیکھا کریں کہ اس کو اللہ کا پتہ ہے، وہ اللہ کے رسول کا پتہ ہے، ہمیں بچیوں کے رشتے دیندار چاہیے، تب بچہ دیندار ہمیں قابل قبول نہیں۔ بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں نا تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ صوم و صلات کی پابند ہے؟ تو کسی نے بچے کے بارے میں پوچھا ہے؟ کیوں؟ بچے کے اوپر اسلام نافذ نہیں ہوتا، بچے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے، بچے کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے، بچے کے لیے دین نہیں ہے، بچہ چرس پیتا ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، بچہ شراب پیتا ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، بچہ زانی ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، بچہ جو ہے وہ فاسق ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، بچہ بدماش ہو تو تب بھی چلے گا۔ بچی جو ہے وہ 5 وقت کی نماز کی پابند ہونی چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ صرف اور صرف اسلام بچی کے اوپر نافذ ہوتا ہے، اس حوالے سے بچے کے اوپر اسلام نافذ نہیں ہوتا۔ یہ غلط قسم کے رسوم و رواج لے کے ہم نکل پڑے ہیں۔ اس لیے جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں آنے والی بہو دیندار ہو، وہاں یہ بھی دیکھا کریں کہ کیا آپ کا بچہ دیندار ہے، کیا وہ صوم و صلات کا پابند ہے؟ اگر تو وہ اس معیار کا صوم و صلات کا پابند ہے تو آپ بھی ڈھونڈیں۔ ہاں جی، بچی آپ کو عالمہ اور فاضلہ چاہیے، لیکن بچہ عالم اور فاضل ہو تو پھر آپ کو وارا نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس مال اور دولت زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہمارے چند ایسے اصول بن گئے معاشرے کے اندر جس نے ہماری زندگیوں کو اجیرن کر دیا۔ اب اس حوالے سے بھی اتنے الٹے سیدھے رواج ہیں بچیوں کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر بعض خاندانوں کے اندر یہ رواج ہے کہ جو پہلا بچہ ہے وہ میکے میں جا کے جو ہے وہ بیٹی جنم دے گی۔ کیوں؟ والدین کا قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی کیوں دی ہے؟ اب عجیب و غریب قسم کے رسوم و رواج ہیں کہ جی پہلے دن کا ناشتہ یہ بچی والے دے کے جائیں گے۔ کیوں؟ بچے والے بھوکے مار رہے ہیں، یا وہ اس شادی سے پہلے ناشتہ نہیں کر رہے تھے، یا زندگی میں انہوں نے پہلے کبھی اچھا ناشتہ نہیں دیکھا جو بچی والوں کے گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارے اپنے رسوم و رواج ہیں۔ پہلا بچہ جا کے میکے میں کیوں وہ جنم دے گی؟ کیوں؟ آپ کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیٹی آپ بیاہ کے لائیں اور خرچہ جو ہے وہ والدین کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ بچی بیمار ہو جاتی ہے، بہو بیمار ہو جاتی ہے، جا کے میکے میں چھوڑ آتے ہیں، وہ علاج کروائیں گے۔ کیوں؟ آپ لے کر نہیں آئے؟ کیا بچے کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ وہ رسوم و رواج ہیں کہ جنہوں نے ہماری زندگی کو مشکل بنا دیا، اس لیے کہ ہم نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا اور رسموں کو آگے رکھ دیا۔ اسی طرح فوتگیوں کے اندر بہت ساری ایسی رسمیں سامنے آ گئیں، جی پہلے دن کا کھانا فلاں دے گا، کیوں دے گا؟ وہ کھانا دینا واجب ہے، فرض ہے۔ اور پھر اس میں بالکل افراط و تفریط ہے، ایک نئی جو ہے وہ لہر چل نکلی ہے، ہر بندہ، ہر مولانا صاحب جو ہے وہ مائک پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل کھانا دینا جائز ہی نہیں ہے، کیوں؟ کھانا دینا حرام بھی نہیں ہے۔ بھئی اس کو آپ اسلام کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ یہ تو ایک معاشرتی اصول ہے کہ کوئی مہمان آیا ہے تو اس کے لیے کھانا آپ رکھیں گے تو کوئی ممانعت نہیں، اور نہیں رکھیں گے تو کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے۔ اس میں اسلام جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں لگاتا، یہ پابندیاں ہماری اپنی لگائی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی مہمان دور سے آیا ہے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ان مشکل حالات میں بھی کسی نے کھانے کا آپ کے لیے اہتمام کیا ہوا ہے تو جو دور دراز سے مہمان آئے ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اب وہ جو ساتھ والے گھر سے اٹھ کے آئے ہیں وہ 3-3 4-4 دن اپنے گھر میں چولہا نہیں جلاتے،
حالانکہ حکم یہ تھا کہ جس گھر کے اندر فوتگی ہوئی ہے نا وہاں چولہا نہیں جلنا چاہیے. اچھا ان کا چولہا جل رہا ہے اور ساتھ والوں کا چولہا بند ہے, ان تک 3-4 دہاڑے پکیاں روٹیاں لگ گئی ہیں, ان ختمہ تو نہیں ہوتا, ڈٹ کے بیٹھا. اب جو ہے نا وہ کوئی بھی بہن بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں, جی اب ہم یہ ہمارا اصول ہے, یہ ہمارے رواج ہیں, جی اب ہم جو ہے نا وہ 40 کے ختم تک جو ہے وہ وہاں پر بیٹھیں گے. بھائی اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یا چوتھے کے ختم تک ہم وہاں پر بیٹھیں گے. آپ آئیں تعزیت کی ہے, 3 دن سے زیادہ کا کوئی سوگ نہیں ہے, آپ آئیں تعزیت کریں, آپ چلے جائیں. ان کے گھر میں پہلے سے فوتگی ہے, اوپر سے آپ بوجھ بن کے چلے گئے, آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں, اور پھر پروٹوکول کے اندر تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے جو ہے وہ ناک چڑھ جاتے ہیں. میرے بچے کو دودھ میسر نہیں آیا, جی میرے بچے کو جو ہے وہ بریڈ میسر نہیں آئی. بھئی آپ وہاں دعوت کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا وہاں یہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے؟ ان کی فوتگی ہے, وہ پہلے سے پریشانی میں, آپ کے آنے سے ان کی پریشانی کم ہونی چاہیے تھی, آپ نے تو ان کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا. اس لیے اسی طرح شادیوں کے اندر کئی دن پہلے آ جاتے ہیں اور غیر شرعی طور پر ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے, پڑوس والے بیچارے الگ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے یہاں پر. اس لیے اسلام کو جب تک آپ نہیں اپنائیں گے, ہمارے لیے سب سے بڑا اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس زندگی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیں نقصانات ہوں گے. اور نقصانات کیا ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھیں شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں, ہماری رسموں کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو رہے ہیں. ہم ان رسموں کو پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اب جب پیسے نہیں ہیں تو شادی کی رسم جو ہے, جو انتہائی سادہ رسم تھی, وہ اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرے میں گناہ عام ہو رہا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ اسلام ذمہ دار ہے؟ نہیں, ہمارے رسوم و رواج وہ ذمہ دار ہیں. اس کے طلاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے. ہمارے خاندان کے یہ اصول ہیں تو میں اس اصول کے مطابق چلنا پڑے گا, وگرنہ مشکل ہے. بچیوں والے الگ پابندیاں لگا رہے ہیں, بچوں والے الگ پابندیاں لگا رہے ہیں, غیر شرعی پابندیاں ہیں, کوئی پابندی نہیں. آپ جو ہی پہلے دن بچی بیاہ کے لاتے ہیں تو خاوند پہلا جملہ بول رہا ہے, میں خوش رہوں یا نہ رہوں, میرے ماں باپ کی خدمت تم نے کرنی ہے. جو قرآن نے کہا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو, تو والدین تمہارے ہیں یا اس کے ہیں؟ وہ اپنے والدین کے لیے جواب دہ ہے رب کے ہاں, وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. تم اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے اوپر کیوں ڈالتے ہو؟ اپنی ذمہ داریوں سے کیوں راہ فرار اختیار کرتے ہو؟ والدین تمہارے تھے تو ذمہ داری بھی تمہاری تھی, تو تمہیں نبھانی چاہیے تھی. قرآن نے تو کہا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ تو نہیں کہا تھا کہ جب بہو آ جائے اس کے سر پہ ڈال دینا, بیوی کے سر پہ ڈال دینا کہ وہ آ کے ذمہ داری پوری کرے. اللہ کو جواب تو نے دینا یا اس نے دینا, وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے گی. میں یہ نہیں کہتا وہ نہ کرے, لیکن فرض اس کا نہیں ہے, فرض بچے کا ہے. والدین جس کے ہیں ذمہ داری اس کی ہے. بچی سے اس کے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے بارے میں پوچھا جائے گا, بچے سے اس کے والدین کے اس نے سلوک کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم ساری کی ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں, دعائی اس نے دینی ہے, کھانا اس نے دینا ہے, پاؤں اس نے دبانے ہیں, باقی چیزیں اس نے ڈالنی ہیں, تو آپ کیوں بھاگ گئے؟ اسلام نے تو یہ کوئی اصول نہیں بنایا تھا, یہ تو آپ نے اصول بنا کے خام خواہ کی مصیبت جو ہے وہ گلے ڈال لی ہے. اور اسلام میں یاد رکھیں, اسلام نے زندگی آسان بنائی تھی اور ہم نے زندگی کو مشکل بنا دیا. اسلام نے کہا تھا بیٹی کو حصہ دو, اور ہم نے اس حوالے سے خاموشی اختیار کر لی. دین دن بدن ہماری رسموں کی وجہ سے کمزور ہوتا گیا, اور رسمیں دن بدن دین سے بیزاری کا اعلان کر کے مضبوط ہوتی گئیں. اور ہمیں اللہ کا حکم ماننے میں شرم آتی ہے, لوگوں کا حکم ماننے میں شرم نہیں آتی. ہماری برادری نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, تو آپ کی برادری کا فیصلہ کو اوپر سے آیا ہے. کیا ہے آپ کی برادری کی کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر؟ کوئی حیثیت نہیں. آپ کے بنائے ہوئے خود ساختہ اصول ہیں, اور ہم دین کو ویسے بھی صرف کتابوں میں دیکھنا چاہتے ہیں, عملی زندگی میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے. عملی زندگی میں ہم اپنی انا کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے رسوم اور رواج کو دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, بس وہ کتاب کے اندر لکھا ہونا چاہیے. ہمیں اللہ سے زیادہ اپنے خاندان والوں کا ڈر ہے. اس لیے توبہ کریں ان چیزوں سے, بسم اللہ کریں, کچھ قیامت نازل نہیں ہوتی. اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں, اور یہ یاد رکھیں اگر کل رب نے پوچھ لیا کہ میں نے تو یہ حدیں بنائی تھیں اور میری حدوں کی طرف تو تمہاری کوئی توجہ نہیں تھی,
معاشرے میں زنا بھی عام تھا، معاشرے میں شراب بھی عام تھی، معاشرے میں بددیانتی بھی عام تھی، معاشرے میں خیانت بھی عام تھی، تم سب کچھ وہ کرتے تھے، لیکن کچھ ایسی روایات تم نے بنا رکھی تھی جو میرا حکم نہیں تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بنائی ہوئی حدیں اور اصول زیادہ مقدم تھے یا میرا بنایا ہوا قانون زیادہ مقدم تھا؟ میں نے تو بار بار کہا تھا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ میری مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اس کو کراس مت کرو۔ میری حدیں توڑتے رہے اور اپنی حدوں کو تم نے بہت گہرا رکھا، بڑی پاسداری کی۔ اس لیے قرآن اور سنت کو معیار بنائیں۔ جب تک آپ رسموں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے آپ کی زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی رہے گی۔ بغاوت کا اعلان کریں، اس سے باہر نکلیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔